ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر مئی کے 9 اور ذی القعدہ کی 21 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی لیہ نے چیف سیکرٹری لداخ کے حالیہ پریس کانفرنس کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاور سیکٹر کی مبینہ نجی کاری کے حوالے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش دراصل انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، نہ کہ اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے. ایپیکس باڈی اور کیڈیا کی طرف سے دی گئی الگ الگ پریس کانفرنس میں رہنماؤں نے کہا کہ چیف سیکرٹری نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کیڈیا اور ایپیکس باڈی افواہیں پھیلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ان کا مقصد صرف لداخ کے عوام کو ممکنہ پالیسی اقدامات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے باخبر رہیں. رہنماؤں نے چیف سیکرٹری کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ اسٹیک ہولڈرز نے اس معاملے پر کبھی انتظامیہ سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ 28 اپریل کو لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کے دوران باضابطہ طور پر تحریری یادداشت پیش کی گئی تھی جس میں پاور سیکٹر سے متعلق خدشات واضح کیے گئے تھے اور اس موقع پر چیف سیکرٹری بھی موجود تھے. اس کے علاوہ اس سے قبل بھی 2 مرتبہ تحریری طور پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا گیا تھا. تنظیموں نے مزید کہا کہ چیف سیکرٹری کا یہ بیان پاور سیکٹر کی نجی کاری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، خود سرکاری دستاویزات سے متصادم ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رورل الیکٹریفیکیشن کارپوریشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر اور ممکنہ مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت جاری تھی جس میں نجکاری کے پہلو شامل تھے. پریس کانفرنس میں ایپیکس باڈی کے قانونی مشیر ایڈوکیٹ مصطفیٰ حاجی نے کہا کہ چیف سیکرٹری کی جانب سے استعمال کی گئی زبان غیر مناسب اور افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ تنظیموں پر مس انفارمیشن پھیلانے کا الزام لگانا حقیقت سے بعید ہے کیونکہ وہ اپنے موقف کی تائید میں مکمل دستاویزی ثبوت پیش کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے بتایا کہ REC کی جانب سے تیار کردہ شیڈول میں 7 سے 10 مئی تک کے پروگرام میں 9 مئی کو پاور ڈپارٹمنٹ کی نجکاری سے متعلق پریزنٹیشن شامل تھی جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس سمت میں عملی پیش رفت ہو رہی تھی. مزید برآں 21 اپریل کو جاری ہونے والی میٹنگ نوٹس میں بھی اس حوالے سے ایجنڈا درج تھا. رہنماؤں نے کہا کہ چیف سیکرٹری کی جانب سے MOU یا جوائنٹ وینچر سے لاعلمی کا اظہار ناقابل یقین ہے جبکہ سرکاری سطح پر اس حوالے سے باقاعدہ کارروائی کی جا چکی تھی. انہوں نے اسے چوری اور سینہ زوری سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کی کسی بھی کوشش کو بے نقاب کیا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ کیڈیا اور ایپیکس باڈی لداخ کے وسائل اور اداروں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں اور کسی بھی قسم کی نجکاری کے خلاف پرامن جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے. ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ تمام متعلقہ دستاویزات عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے. پریس کانفرنس میں ایپیکس باڈی کے چیئرمین شریندر جے لقرک کے علاوہ دیگر ممبران اور ایڈوکیٹ مصطفیٰ حاجی بھی موجود تھے جبکہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے پریس کانفرنس میں ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، کانگریس لیڈر ناصر حسین منشی اور سجاد حسین کرگلی موجود تھے. یونین ٹیریٹری لداخ کے چیف سیکرٹری آشیش کندرا نے سمگرا کے تحت گورننگ باڈی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محکمہ اسکولی تعلیم کی کارکردگی، پیش رفت اور مستقبل کے لائحہ عمل کا جائزہ لیا. اجلاس میں سیکرٹری اسکول تعلیم بانو پربا نے لداخ کے تعلیمی نظام پر تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی جس میں اسکولوں کی تعداد، طلبہ کا اندراج، سمگرا شکشا،
پی ایم شری سکولز اور پی ایم پوشن اسکیموں کے تحت اخراجات اور مختلف تعلیمی اقدامات کا احاطہ کیا گیا۔ اس دوران سرمائی کوچنگ پروگرام، ڈیجیٹل لرننگ اور نئی خواندگی مہم جیسے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ طلبہ کی تعلیمی بہتری کے لیے فزکس والا پلیٹ فارم کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ اساتذہ کی بھرتی کا عمل جولائی تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ مزید برآں کئی پرائمری اسکولوں کو ماڈل اداروں میں تبدیل کرنے اور سہولیات میں بہتری کے اقدامات جاری ہیں، جبکہ جے کے بوس سے سی بی ایس ای سے وابستگی کی منتقلی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں جدید تدریسی طریقوں، اساتذہ کی منصفانہ تعیناتی اور تعلیمی چیلنجز پر بھی غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ صحت اور تعلیم خطے کی ترقی کے بنیادی ستون ہیں اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر فروغ دیا جانا چاہیے۔ اجلاس میں کمشنر سیکرٹری، متعلقہ افسران، ڈپٹی کمشنر کرگل اور دیگر حکام نے شرکت کی، جبکہ کچھ افسران نے آن لائن شرکت کی۔ لداخ کے فوڈ سیفٹی محکمے نے صارفین کو محفوظ، معیاری اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کرگل اور لیہ اضلاع میں معائنہ اور آگاہی مہم کو تیز کر دیا ہے۔ کرگل میں ٹیموں نے سیٹلائٹ، میگا وارڈ اور ڈسٹرکٹ پولیس لائن کے علاقوں میں مختلف فوڈ بزنس آپریٹرز، جن میں دکانیں اور پھل و سبزی فروش شامل تھے، کا معائنہ کیا۔ اس دوران فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ کے تحت قوانین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ مارکیٹ میں زائد المیعاد، غیر معیاری یا غیر محفوظ اشیاء فروخت نہ ہوں۔ پھلوں اور سبزیوں میں کیمیکل، خصوصاً کیلشیم کاربوہائیڈریٹ کے استعمال کی بھی جانچ کی گئی۔ حکام نے دکانداروں کو ہدایت دی کہ وہ صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں، اشیاء کی محفوظ ذخیرہ کاری یقینی بنائیں اور صرف لیبل شدہ اور میعاد کے اندر موجود اشیاء ہی فروخت کریں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کی دفعہ 58 کے تحت چالان جاری کیے گئے۔ ادھر لیہ میں بھی محکمے نے پھل و سبزی فروشوں کے یہاں معائنہ اور آگاہی مہم چلائی، جہاں خاص طور پر موسمی پھلوں جیسے تربوز پر توجہ دی گئی۔ موقع پر ہی ٹیسٹنگ کے ذریعے مصنوعی رنگ کے استعمال کی جانچ کی گئی۔ دکانداروں کو ملاوٹ کے مضر اثرات سے آگاہ کرتے ہوئے سختی سے قوانین پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ عوامی صحت کے تحفظ کے پیش نظر لداخ بھر میں اس طرح کے معائنہ اور ٹیسٹنگ مہمات مسلسل جاری رکھی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دراس کا دورہ کر کے تعلیمی نظام اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کلاس رومز، لیبارٹری، لائبریری، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور اسکول کے مجموعی ماحول کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اساتذہ اور طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے معیاری تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سی بی ایس ای امتحانات کے نتائج بہتر بنانے اور ضلع دراس کے اسکولوں میں داخلہ بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر اساتذہ کی دستیابی اور مختلف مضامین کی تدریسی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ تعلیمی سہولیات کی مناسب دیکھ بھال یقینی بنایا جائے۔ اسکول میں زیر تعلیم ہاسٹل کا بھی معائنہ کیا گیا اور کام میں تیزی لانے کی ہدایت دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول لائبریری کا دورہ کر کے کتابوں کی دستیابی اور مطالعہ کے ماحول کا جائزہ لیا اور طلبہ کو لائبریری سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ بعد ازاں انہوں نے ڈویژنل مجسٹریٹ کے ہمراہ کرگل وار میموریل کے اطراف کا دورہ کیا تاکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے مجوزہ دورے کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما سویندو ادھیکاری آج مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کولکاتہ کے برگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نامزد سویندو ادھیکاری نے کولکاتہ کے لوک بھون پہنچ کر گورنر آر این روی سے ملاقات کی اور حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا۔ درمیان اثنا مغربی بنگال میں بی جے پی کے نو منتخب اراکین اسمبلی نے جمعے کو متفقہ طور پر
سندو ادھیکاری کو اپنے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا۔ اس اجلاس کی صدارت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کی، جنہوں نے بتایا کہ تمام تجاویز ادھیکاری کے حق میں موصول ہوئی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 20 مزید شہری شہید ہو گئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق سور ضلع کے قصبے تورا پر حملے میں 4 افراد جن میں 2 خواتین شامل ہیں شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ مرجعیون ضلع کے قصبے بلات میں 2 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ حسیبہ ضلع میں ڈرون حملے سے ایک سول ڈیفنس اہلکار بھی شہید ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں سے مجموعی طور پر 50 افراد شہید ہوئے۔ دوسری طرف حزب اللہ نے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں کے خلاف 13 کارروائیاں کی۔ لبنانی حکام کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں لبنان میں تقریباً 2500 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔